قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے آیت میں اللہ پاک نے ایمان والے مردوں کو دو حکم دیے تھے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں اللہ پاک نے ایمان والی عورتوں سے بھی یہی حکم فرمایا ہے، ان سے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جس طرح مرد کے لیے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیویاں ازواج مطہرات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جو نابینا صحابی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو بیویوں سے کہ تم پردہ نہیں کرتی؟ تو انہوں نے پوچھا اولیس هو اعمی، اے اللہ کے رسول کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیوان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی؟ مقصد یہ تھا کہ جس طرح ان کے لیے تمہیں دیکھنا ناجائز ہے، تم عورتوں کے لیے بھی مردوں کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ایمان والی عورتوں سے بھی فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھے، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ولا یبدین زینتہن، اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو، زیبائش کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہوا ہے۔ ظاہر ہوا ہے یعنی جو چیزیں اکثر ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کہ دونوں ہتھیلی ہے اور چہرہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ کام کرتے وقت، دوسرے بہت سارے وقتوں میں، گھر میں رہتے ہوئے، عام زندگی میں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن عام طور سے پردے کے لحاظ سے شریعت نے چہرہ، چونکہ عورت کے جسم میں، پورے جسم میں حسن کا مرکز وہ چہرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے سورۃ الزخرف کی آیتوں میں اس کے بارے میں مستقل حکم ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں اپنے سروں پر چادر ڈال کے اس کی جو دونوں پلے ہوتے تھے ان کو اپنے کندھوں پر لٹکاتی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا ولیضربن بخمرہن، اور پہنے اپنی ڈالیں اپنی چادروں کو علی جیوبہن، اپنی سینوں پر، یعنی ان کی جو پلے ہیں وہ عورت کی سینے پر آ جائے، ان کے گریبان پر آ جائے، کہ جس کی وجہ سے ان کے گریبان چھپ جائے، سینہ ظاہر نہ ہو۔ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، زیبائش کو، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ شوہروں کے سامنے اپنی زینت اور خوبصورتی جو کسی اور کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ شوہروں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ او آبائہن، یا بعض چیزیں ایسی ہیں جس طرح ہاتھ ہو گئے اور اسی طرح بازو ہو گئے، اور اس کے علاوہ دوسرے گردن ہو گیا، مختلف ایسی اعضاء ہیں کہ جو اپنے آبا کے سامنے اور اپنے دوسرے جو رشتہ دار آگے بتائیں گے ان کے سامنے ان کا بھی اظہار جائز ہے۔ فرمایا او آبائہن، یا اپنے ابا کے سامنے،
یعنی باپ دادا کے سامنے، او آباء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے آبا کے سامنے، یعنی جس کو سسر کہتے ہیں، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی شوہر نے دوسری بیوی سے شادی کی ہے، ان سے بھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو ان سے بھی پردے کا حکم نہیں ہے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا ان عورتوں کے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا ان عورتوں کے بانجیوں کے سامنے، ان کے سامنے ان سے پردے کا اس قدر حکم نہیں ہے، ان کے سامنے اپنی زینت کے یہ جو چند اعضاء ذکر ہوئے اس کو کھول سکتی ہیں، او نسائہن یا عورتوں کے سامنے، اس طرح کی عورتیں ہیں دوسری مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ما ملکت ایمانہن یا ان بانجیوں اور غلاموں کے سامنے کہ جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک بن گئے، یعنی جو ان کے باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، تو ان کے سامنے بھی اپنے یعنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، پرانے زمانے میں ایک طرح کے لوگ ہوتے تھے، سیدھا سادہ زمانہ ہوتا تھا، ان میں کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے تھے کہ جن کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ان کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خوب کھائیں اور سوئیں، آرام کرنا، سونا اور خوب کھانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا، تو اس وجہ سے طفیلی بن کر لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور لوگ ان کو کھانے کھلاتے تھے، تو اس طرح کے لوگ بھی کہ جن کو دوسرا کوئی مقصد نہ ہو، ان کو یعنی جنسی خواہشات ان کے نہ ہوتے ہوں، تو ایسے مردوں کے سامنے بھی ان کو پردہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن زیب و زینت سے مراد زیبائش ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل یعنی ظاہر ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ خوب سنگار ہے اور وہ تو شوہر کے لیے ہی کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں، تو فرمایا کہ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ تابعین میں سے یعنی وہ پیچھے چلنے والے لوگ یا وہ نوکر اور چاکر غیر اولی الاربۃ کہ جو بغیر ارادے کے رہتے ہوں، بغیر قصد کے، ان کی کوئی حاجت نہ ہو، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل یا ان بچوں سے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء کہ جن کو نہیں معلوم عورتوں کے مسئلے، یعنی عورتوں سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی نابالغ بچے ہیں، ولا یضربن بارجلہن اور وہ ظاہر نہ کرے، ولا یضربن بارجلہن اور نہ مارے اپنے پاؤں کو زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتہن کہ جانا جائے، پہچانا جائے وہ جو چھپاتی ہیں اپنی زینت کو، اس کا اظہار ہو جائے، جو ان کے پیروں میں جو پازیب ہوتے ہیں تو ان کو بھی اتنا یعنی زور سے زمین پر نہ مارے کہ جو دوسرے لوگ ہوں ان کو دور سے پتہ چل جائے کہ یہ عورت جا رہی ہے، اور تو یہ بھی چونکہ زینت میں سی چیزیں ہیں، خوبصورتی کی چیزیں ہیں، تو ان کو چھپا کے رکھنا ہے، اس طرح زور سے پیر نہیں مارنے، تو فرمایا ولا یضربن بارجلہن اور پیروں کو زور سے نہ مارے، نہ زمین پر نہ ایک دوسرے سے، یعنی ایک پیر کو دوسرے پیر سے، لیعلم کہ پہچانا جائے، جانا جائے، ما یخفین من زینتہن جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، وتوبوا الی اللہ جمیعا اور توبہ کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب